بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع آنا چاہتا ہوں، جو کہ گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ اس موضوع دا کچھ حصہ سماعت فرما چکے ہو، جس موضوع کا نام ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ذات گرامی کے بارے میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے، کچھ کرنی ہے کہ ان کا دنیا میں آنا کیسا، دنیا میں رہنا کیسا، وہ کون کون سے کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق نال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کرم نوازی نال میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرتا رہوں گا۔ اور گزشتہ جمعۃ المبارک بھی حضرت امام مہدی دے گفتگو پر ہویا ہے، اور آج کا جمعۃ المبارک بھی مسلسل جتنا وقت ملا اتنے ہی وقت میں حضرت امام مہدی کے بارے ہی گفتگو کریں گے، اور آئندہ جمعۃ المبارک اگر اللہ نے زندگی رکھی تو وہ پھر انشاءاللہ دجال کے فتنے کے بارے گفتگو کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سن چکے ہو کہ مکہ میں ان کا پہلے ظہور ہوگا، اور جو ان کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا وہ مکہ مکرمہ سے شروع ہوگا۔ حضرت امام مہدی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور قرب قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آنے کا وقت تو کسی کو علم نہیں ہے، کب آئیں گے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، لیکن چند نشانیاں ہیں کہ ان نشانیوں کا پہلے ظہور ہوگا، اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ فرات کے دریا کے قریب ایک پہاڑ ہوگا جو پھٹ جائے گا، اور اس پہاڑ سے سونا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور نشانی کے بارے فرمایا گیا کہ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوگی، چاند گرن لگے گا رات کو، اور اگلے ہی دن رمضان کا جو پہلا دن ہوگا اس دن کو سورج گرہن بھی لگے گا، اور اتنا سخت سورج گرہن ہوگا، اس سے پہلے ایسا سورج گرہن دنیا میں کبھی نہیں لگا ہوگا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر حضرت امام مہدی کی 40 سال ہوگی، اور 40 سال کی عمر میں ان کا اسی طرح مکہ مکرمہ میں ظہور ہوگا۔ پچھلے جمعہ کے میں بیان کر چکا ہوں کہ کم و بیش 313 یا 320 کی تعداد ہوگی، جو تعداد غزوہ بدر کے صحابہ کی تھی۔ ان کو لے کر جب اپنا اگلا کام شروع کریں گے، کفار یہود و نصار کے مقابلے میں اتریں گے، ان سے جہاد کریں گے، اور جہاد کرنے سے پہلے جن لوگوں نے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت لی ہے گی، وہ یہ بیعت لی ہوگی کہ ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ان یہود و نصار کے ساتھ مقابلہ کریں گے، جہاد کریں گے ہم ان کے ساتھ۔ اور اس طرح سمجھ لیں کہ جو پہلی بیعت ہوئی ہے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر اور بیت اللہ شریف میں، یہ 313 کی تعداد یا کم و بیش 320 کی تعداد تھی، اور اس سال حاجیوں کا کم آنا ہوگا جس سال حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور یہ بیعت اس لیے ہوئی کہ ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، یہود و نصار کے ساتھ
جہاد کریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے۔ اس چیز پر بھی آپ گزشتہ جمعۃ المبارک کو کچھ چیزیں سماعت فرما چکے ہو۔ وہ لشکر، تھوڑا سا لشکر جب لے کر روانہ ہوں گے، علماء کرام فرماتے ہیں مدینہ کے قریب جب وہ پہنچیں گے، جس طرح ادھر سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوں گے، اور اسی طرح شام میں ایک منافق نام کا شخص ہوگا، اس کو پتہ لگے گا کہ امام مہدی ظہور ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے مقابلے میں ہمیں مٹانے کے لیے، ہم سے جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور وہ منافق شخص کیا کرے گا کہ 12,000 لوگوں کا، یہود و نصار کا، یہودیوں کا لشکر تیار کر کے حضرت امام مہدی کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بھیج دے گا۔ اور یہ دونوں یعنی کہ لشکر چل پڑیں گے، ایک طرف حضرت امام مہدی کے مسلمان ہوں گے جو مر مٹنے کے لیے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت لی ہوئی ہے کہ ہم جو مرضی ہو جائے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہود و نصار کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اور دوسرا وہ یہود کا لشکر جو کہ مسلمانوں کو، حضرت امام مہدی کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا، 12,000 کا لشکر ہے۔ جب یہ اس مقام پر پہنچیں گے، مدینہ کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام البدا ہے، اس مقام پر پہنچیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے کرشمے دکھائیں گے۔ وہ 12,000 کا جو لشکر پہنچے گا، اسی ہی جگہ پر، اسی زمین میں دھس دیا جائے گا، پورا کے پورا 12,000 کا لشکر اس میں دھسا دیا جائے گا، زمین کے اندر چلا جائے گا، اور اس پورے لشکر میں 2 شخص بچیں گے۔ ایک شخص جو دوڑ کے جائے گا، اس منافق کو کہے گا کہ ہمارا پورا لشکر زمین میں دھس گیا ہے، اور دوسرا شخص جو حضرت امام مہدی کے پاس پہنچیں گے، ان کو کہیں گے کہ آپ کی پہلی کرامت دنیا میں نظر آ گئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو پہلا یہ کارنامہ لوگ دنیا دیکھے گی، تو پہلے تو کچھ لوگوں کو علم ہوگا نا حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آ جائے گا کہ 12,000 یہودیوں کا، عیسائیوں کا لشکر تباہ ہو گیا ہے، زمین میں دھس گیا ہے، تو اس کے چرچے دنیا میں اتنے پھیلیں گے، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اس نشانی کے بعد کہ یہ جو کرامتیں نظر آ رہی ہیں، حقیقتاً یہ حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کا دھڑ و دھڑ آنا شروع ہو جائے گا، جہاں جہاں مسلمان آباد ہوں گے وہ سب ملنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ چند لوگوں کا جو 313 یا 320 کا لشکر تھا، یعنی کہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا تھا حضرت امام مہدی کے ساتھ، اب وہ اس کرامت کے بعد کفار یعنی کہ یہود و نصار کے زمین میں دھسے جانے کے بعد اب حضرت امام مہدی کے بارے میں پورے علاقے میں بات پھیل جائے گی کہ حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو تمام مسلمان کوشش کریں گے، دوڑ کر آئیں گے اور حضرت امام مہدی کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ لشکر بہت بڑا ہو جائے گا، اب یہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو سب سے پہلی جو جنگ کریں گے حضرت امام مہدی، وہ جزیرۃ العرب کے ساتھ جنگ ہوگی۔ حالانکہ آپ سوچیں گے جزیرۃ العرب کے لوگ تو رہنے والے مسلمان ہیں، وہ تو یہود و نصار نہیں ہیں گے، ان سے کیوں جنگ کریں گے؟ حقیقتاً حضرت امام مہدی وہ دنیا میں نظام نافذ کریں گے جو خلفائے راشدین نے دنیا میں نظام اور جو دنیا میں نظام چلایا تھا صحابہ کرام نے، اسی ہی ترتیب کو چلانے پر وہ جنگیں لڑیں گے۔ اور جب پہلی جنگ لڑیں گے جزیرۃ العرب کے ساتھ، یہ جنگ اس طرح جلتی کے ساتھ فتح ہو جائے گی اور جزیرۃ العرب حضرت امام مہدی کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت امام مہدی دوسری جنگ لڑیں گے، اور دوسری جنگ کس کے ساتھ ہوگی؟ فارس کے ساتھ ہوگی، یعنی ایران کا جو علاقہ شہر ملک ہے، ایران والوں کے ساتھ دوسری جنگ ہوگی۔
اور جب دوسری جنگ شروع ہوگی تو اس دوسری جنگ میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی مسلمانوں کو، آسانی کے ساتھ دوسری جنگ بھی فتح کر لیں گے۔ اب اس کے بعد جب دوسری جنگ بھی فتح ہو جائے گی، جزیرۃ العرب بھی فتح ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، اور پھر فارس ایران بھی فتح ہو گیا، مسلمانوں کی اور تعداد بڑھ گئی، فتوحات ہی فتوحات ہوتے جائیں گے، جس کے بعد جب دو جنگیں مکمل ہو چکیں گی، مسلمانوں کو فتح ہی فتح ملے گی، حضرت امام مہدی کو فتح ہی فتح ملے گی، پھر اس کے بعد تیسری جنگ آئے گی، جس جنگ کو روم کی جنگ کہا، روم والوں سے لڑا جائے گا۔ رومی عیسائیوں کو کہتے ہیں، یہ یہود و نصار جمع ہو جائیں گے، یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، نہ بعد میں ہوگی، یہ دنیا میں سب سے بڑی جنگ ہوگی، سب سے بڑی لڑائی ہوگی، اور حضرت امام مہدی کی قیادت میں مسلمان اس جنگ کو، اور یہ خطرناک جنگ ہوگی۔ جب یہ رومیوں کو پتہ لگے گا کہ امام مہدی ظہور ہو چکے ہیں، وہ جزیرۃ العرب کو بھی فتح کر لیا انہوں نے، اور پھر فارس کو بھی فتح کر لیا، ایران کو، تو پھر اس کے بعد وہ رومی کہیں گے کہ اب ہمیں ان مسلمانوں کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ جتنے لوگ ہوں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہود و نصار جمع ہو جائیں گے، ایک جگہ پر جمع ہوں گے، اور اس علاقے میں جمع ہوں گے، جو جتنے بھی یہود و نصار ہیں اپنی ساریاں دولتوں کو جمع کریں گے، اپنے سارے ہتھیاروں کو جمع کریں گے، اپنی ساری ٹیکنالوجی کو جمع کریں گے، بڑی ہی طاقت کے ساتھ، بڑے ہی یعنی کہ جوش کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے شام کے علاقے میں جائیں گے، اور شام ملک ہوگا، علاقے کا نام عامہ ہوگا، اور اس علاقے میں جا کر یہ مسلمانوں کے ساتھ، حضرت امام مہدی کے ساتھ یہ جنگ کریں گے۔ جب یہ یہود و نصارى آئیں گے، لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جائیں گے، اور ان کے 70 جھنڈے ہوں گے یہود و نصار کے، یہودیوں کے، اور ایک جھنڈے کے ہیٹھاں تقریباً علماء فرماتے ہیں کم و پیش 12,000 کا لشکر ہوگا، اور ان کے 70 جھنڈے ہوں گے، یہ 9,60,000 سے بھی زیادہ لوگ بنتے ہیں۔ یہ اپنے ساز و سامان، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے شام میں بیٹھے ہوں گے، اور حضرت امام مہدی اپنے، ان کے پاس بھی کوئی مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن جب یہ حضرت امام مہدی یہ مسلمانوں کا لشکر لے کر روم کے ساتھ لڑائی کریں گے، جو سب سے تیسری جنگ اور سب سے بڑی جنگ جو ہے گی، جب ان کے ساتھ لڑنے لگیں گے تو پھر اس جنگ میں لڑائی سے پہلے اس گروہ میں، اس جماعت میں، حضرت امام مہدی کی جماعت میں 2 گروہ بن جائیں گے۔ ان میں ایک گروہ بن جائے گا منافقوں کا۔ اللہ اکبر، یہ طبقہ شروع سے یعنی کہ اب سے نہیں آ رہا، شروع سے آ رہا ہے منافقوں کا طبقہ، اور سب سے خطرناک انسان دنیا میں وہ ہوتا ہے جو منافقت کرتا ہے اور منافق ہوتا ہے۔ اسلام کو، دین کو، قوموں کو، ملکوں کو، ریاستوں کو، یا ان ملکوں کو، ریاستوں کو، علاقوں کو، رشتہ داروں کو شکست ملتی ہے تو ان منافقوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو جس وقت حضرت امام مہدی اپنا لشکر مسلمانوں کی جماعت لے کر جائیں گے تو اس جماعت میں سے ایک منافقوں کا گروہ اس جماعت سے باہر آ جائے گا اور کہے گا کہ ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، یہود و نصار سے، یہ تو بڑی طاقت کے ساتھ آئے ہیں، یہ ہم سے بہت زیادہ تعداد میں ہے، تو ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوگا؟ یہ بد نصیب، بدبخت لوگ جو منافقت اپنے دلوں میں لے کر پہلے چلے تھے، حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کی کہ دعویٰ کیا ہم مر مٹیں گے،
ہم جہاد کریں گے، ہم یہود و نصار کے ساتھ لڑیں گے۔ جب ان کی طاقت دیکھی پھر یہ گھبرا گئے اور بزدل بن کر اس لشکر سے، مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر واپس آ گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ وہ بدبخت ہیں، ان کی قیامت تک ایسے لوگوں کی توبہ قبول اللہ کے ہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ساری دنیا کو محفوظ فرمائے۔ جب یہ منافقوں کا گروہ حضرت امام مہدی کے لشکر سے نکل آئے گا باہر، تو پھر جتنے لوگ بچیں گے حضرت امام مہدی کی قیادت میں مسلمان، انہوں نے تو جو پکے ایماندار ہوں گے، پختہ ایماندار ہوں گے، وہ ڈٹے رہیں گے۔ جب یہ تمام مسلمانوں کی جو جماعت بچ جائے گی ان منافقوں کے علاوہ، وہ تو آ گئے واپس، جو باقی خالص مسلمان بچیں گے وہ کہیں گے کہ حضرت ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، ہم مر مٹ جائیں گے، ہم پیچھے قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ لوگوں کی تعداد بہت ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اسلحے میں بھی زیادہ ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمیں یعنی کہ ختم کر دیں گے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم پھر بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، ان یہود و نصار سے جہاد کریں گے، لڑیں گے، شہید کا رتبہ تو حاصل کریں گے، لیکن ہم پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو رومیوں کے ساتھ تیسری جنگ ہوگی، جو سب سے بڑی جنگ ہے، جب یہ جنگ شروع ہوگی تو پہلے دن کی جو لڑائی، جب پہلے دن لڑائی شروع ہوئی تو اس دن بہت مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کی تعداد میں شہادتوں زیادہ ہو گئی۔ پھر اسی طرح پھر بھی نہ گھبرائے کہ ہیں یہ تو اب مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ ہم اس جو مسلمان بچے ہوئے تھے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی جان بچا کر دوڑ جائیں، نہیں، انہوں نے کہا ہم مریں گے، مٹیں گے، لیکن یہود و نصار کے ساتھ جہاد کریں گے۔ جب پہلے دن لڑائی شروع ہوئی، جنگ ہوئی، تو کافی مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ پھر اگلا دن آ گیا، دوسرے دن بھی جنگ ہوئی، دوسرے دن بھی مسلمانوں کو زیادہ شہید کیا گیا، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد میں بڑی لاشیں بکھر گئی زمین پر۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن بھی مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے۔ 3 دن کے بعد 3 دن جنگ ہوئی، پہلے دن بھی مسلمان شہید ہوتے گئے، کٹتے گئے، دوسرے دن بھی مسلمان شہید ہوتے گئے، کٹتے گئے، تیسرے دن بھی مسلمان شہید ہوتے گئے۔ جب 3 دن گزر گئے، 3 دنوں کے بعد پھر جب جو چند مسلمان بچے ہوئے تھے، چند مسلمانوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالی نے ایسی نصرت کا غلبہ دکھایا، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے پھر چوتھے دن جو مسلمان چند تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد، اللہ تعالی نے چوتھے دن جب مسلمانوں کو، حضرت امام مہدی کو فتح دی، تو پھر ان کے سامنے جو سپر پاور طاقتیں کھڑی سی، یہود و نصار، تمام کافر لوگ سامنے کھڑے تھے، تو چند لوگوں کے ہاتھوں میں ایسے انہوں نے یعنی کہ ذبح کرا دیا جیسے گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب آپ میرے اوپر توکل کر لیتے ہیں تو پھر میں سینکڑوں میں سے نہیں، چند لوگوں میں سے بھی، کروڑ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان یہود و نصار کو ذبح کرا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کام کیا کہ چوتھے دن ان چند مسلمانوں کی، یا تھوڑے جتنے مسلمان کم و بیش بچے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں یعنی کہ ان تمام لاکھوں کی تعداد میں جتنے کفار تھے ان کو کاٹ دیا گیا، اور ان کی لاشیں میدانوں میں اتنی بکھری ہوئی تھی۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے، اور اس جنگ کو مسلمانوں نے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ یہ قیامت کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد جب یہ
یہ جنگ فتح ہو جائے گی۔ جب یہ فتح ہوگی تو اس کے بعد پھر حضرت امام مہدی اپنے اس یعنی کہ اسلام کو غلبہ لائیں گے، دین کو نافذ کریں گے، شریعت دنیا میں نافذ ہوتی جائے گی، وقت گزرے گا، اس کے بعد پھر ایک اور جنگ ہوگی جو کہ بغیر لڑائی کے فتح ہوگی، جس جنگ کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے۔ یہ قسطنطنیہ یہ استنبول کا، ترک کا شہر ہے، یہ بہت بڑا شہر ہے۔ یہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ ان یہودیوں کے پاس چلا جائے گا۔ یہ بھی حضرت امام مہدی کی نشانی ہے، ان کے آنے سے پہلے استنبول، قسطنطنیہ یہ یہود و نصار کے قبضے چلا جائے گا۔ جو پھر چوتھی جنگ حضرت امام مہدی کریں گے تو یہ ہوگی کہ قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول کا جو شہر ہوگا اس کو فتح کیا جائے گا، اور یہ شہر لڑائی سے فتح نہیں ہوگا، تلواروں سے فتح نہیں ہوگا۔ اس شہر کو چاروں طرف مسلمان گھیر لیں گے تو پھر اس کو حکم دیا جائے گا، اس جماعت کا جو امیر ہوگا، لیڈر ہوگا، اس کو وہ کہے گا کہ آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ تو ساری رات یہ مسلمان ذکر کریں گے قسطنطنیہ کے چاروں طرف بیٹھ کر، تو پھر سارا ذکر کرنے کے بعد صبح کو جب یہ اللہ اکبر کا نعرہ لے کر بلند کر کے جب میدان میں اتریں گے تو بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی محنت مشقت کے یہ قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا، دوبارہ فتح ہو جائے گا۔ جب یہ فتح ہوگا علماء کرام فرماتے ہیں تو اب مسلمان کی جو جماعتیں ہیں یہ اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے لٹکا کر یہ اب مال غنیمت کو کٹھا کر رہے ہوں گے۔ کٹھا کرتے کرتے اچانک ایک کوئی آواز دینے والا آواز دے گا، تو اس وقت حضرت امام مہدی چند لوگوں کا یعنی کہ چند لوگوں کو یا 5 کو یا 7 کو یا 9 کی تعداد ہے کم و پیش، ان کو روانہ کریں گے، پتہ کر کے آؤ کہ دجال واقعی نظر آ چکا ہے۔ تو اس کے بعد علماء فرماتے ہیں جب یہ یعنی کہ جب پتہ کیا جائے گا وہ دجال نہیں ہوگا، وہ جھوٹی خبر ہوگی۔ جب وہ تمام مال غنیمت قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول سے جمع کیا جائے گا، اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، یعنی کہ دمشق کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب یہ روانہ ہوں گے، روانہ ہوتے اور سفر میں جب درمیان میں ہوں گے تو اس وقت پھر خبر ملے گی کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، اب دجال دنیا میں آ چکا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن لوگوں کو دجال کو دیکھنے کے لیے بھیجا جائے گا ان لوگوں کے نام بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا میرے محبوب کا معجزہ ہے! ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں جو دجال کو دیکھنے جائیں گے۔ میں ان گھوڑوں کو بھی جانتا ہوں جن گھوڑوں پر وہ مسلمان سوار ہو کر جائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت مقام دے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف حضرت امام مہدی دمشق میں پہنچ گئے، شام کی طرف چلے گئے، اور دوسری طرف دجال دنیا میں اس کا ظہور ہو گیا۔ اب وہ دجال جو دنیا میں آیا ہے اس نے اپنی تہش نہش کرنی شروع کر دی۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ وہ 40 دن رہے گا اس دنیا میں، اور اس کے 40 دن اس طرح کے ہوں گے کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا دجال کا، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی جتنے دن ہوں گے وہ 1 دن کے برابر ہوں گے۔ یعنی کہ اسی طرح ان دنوں میں دجال پوری دنیا میں پھیلے گا۔ میں اب اس پاسے نہیں آنا چاہتا، انشاءاللہ میں آگے اگلے جمعے تو میں دجال کے بارے گفتگو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ دجال کے کیا فتنے ہیں۔ دجال کے بہت بڑے فتنے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، میری توجہ سے بات سنیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر ہیں، تمام پیغمبروں نے اس چیز پر بہت زور دیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنا ہے۔ دجال کا اتنا خطرناک فتنہ ہوگا جس سے بچنا
بہت ہی مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دنیا میں جتنے فتنے ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے یا قیامت تک ہوں گے، ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو، اگر آپ دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ہر جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی زندگی میں ایسا فتنہ زہر ہو بھی گیا، اللہ تعالیٰ سورۃ کہف کی تلاوت کی برکت سے آپ کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ بالآخر کار میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت امام مہدی، ایک تو دجال دنیا میں اب پھیلنا شروع ہو گیا، وہ اپنا فتنہ دکھانا، اپنی تہش نہش کرنے شروع کر دے گا۔ دوسری طرف حضرت امام مہدی اپنے مسلمانوں کو، جو جماعت بچی ہوئی ہوگی، ان کو دمشق یعنی کہ شام کی طرف لے جائیں گے، دمشق کی جامعہ مسجد میں اس وقت امامت کر رہے ہوں گے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ امامت کے دوران یا فجر کی نماز، کچھ علماء فرماتے ہیں فجر کی نماز، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد، یعنی کہ فجر کی نماز یا عصر کی نماز کے وقت ہوگا، اذان بھی ہو چکی ہوگی، تکبیر اقامت بھی ہو چکی ہوگی۔ تو جامعہ مسجد جو دمشق کی جامعہ مسجد ہے، اس کا مشرقی طرف ایک مینار ہے، اس مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور تمام مسلمان جماعت کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ تکبیر اقامت تو ہو چکی ہے، حضرت امام مہدی مصلی پر کھڑے ہیں، لیکن اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ کہیں گے کہ پوڑی لگاؤ، مجھے نیچے اتارو۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے بڑے زبردست جلیل القدر پیغمبر ہیں، یہ اتریں گے، ان کا نزول ہوگا آسمانوں سے، ان کا ایک ہاتھ ایک فرشتے کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ دوسرے فرشتے کے کندھے پر ہوگا، تو اسی طرح یہ اتریں گے، پھر اسی طرح پوڑی لگائی جائے گی، حضرت امام مہدی کی قیادت میں پوڑی لگائی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دمشق کی جامعہ مسجد کی مشرقی طرف جو مینار ہے، اس مینار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریا جائے گا، کیونکہ اب نماز دا وقت ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب اس میں زیادہ تاخیر تو نہیں کر سکتے۔ تو حضرت امام مہدی نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی، اور کرنی ہی چاہیے سی، تو فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ آ گئے ہیں تو آپ نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ اے دنیا والو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر جس پیغمبروں کی اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے امام مہدی، یہ شرف تمہارا ہے اس مصلی پر کھڑے ہونے کا، یہ نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے دل کی بھی بات سن لیجئے، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس ممبر مصلی کو کمزور نہ سمجھا جائے، یہ پیغمبروں کی وراثت ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے یہ ممبر مصلی دیا ہے علماء کو، یہ کسی کی جگیر نہیں۔ مکان، دکانیں، زمینہ، فیکٹریاں آپ کی جگیر ہو سکتی ہیں، یہ ممبر مصلی کسی کی جگیر نہیں، یہ اللہ کی جگیر ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ان لوگوں کو دیا ہے جو اس مصلی کے ممبر اور مصلی کے وارث ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلی بات سنیں، یہ ممبر مصلی اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، پھر اس کے بعد اب 14 صدیاں، پھر اسی طرح قرب قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اعزاز دے رہا ہے، اماموں کو رتبہ دے رہا ہے، عزت دے رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس وقت کہتا کہ اے میرے عیسیٰ پیغمبر، آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، امام مہدی پیغمبر نہیں ہے گے، کوئی رسول نہیں ہے گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، لیکن چاہتے تو حضرت امام مہدی کو پیچھے کھڑا کیا جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے مصلی پر کھڑے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی امام کو رتبہ دینا تھا نا، کیونکہ ساری زندگی محبوب کے مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنایا، حدیث سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی، تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ قرب قیامت کے قریب اللہ اماموں کو رتبہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اماموں، دنیا کے اماموں جن کے سپرد میں ممبر مصلی کیا ہے، اگر کوئی لوگ تمہاری عزت کریں یا نہ کریں، لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، لوگ آپ سے تعاون کریں یا نہ کریں، مجھے رب ہوگنے کی قسم
ہے میں رب قرب قیامت کے قریب بھی اس پیغمبر کو، اس نبی کو، اس رسول کو جس کو میں نے انجیل دی ہے، جس پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا ہے، جس پیغمبر کو میں نے آسمانوں پر زندہ رکھا ہے، اس پیغمبر کو ایک وقت کے امام کے پیچھے کھڑا کر کے کہوں گا کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھ تاکہ دنیا کے اماموں کو عزت مل جائے۔ اے دنیا کے اماموں، گھبرانا نہیں، دنیا آپ کی عزت کرے یا نہ کرے، اللہ کے ہاں آپ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہی امام، یہی علماء، یہی دین دے خدمت کرن والے، دین دے خادم، یہ ان لوگوں کو 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے جو لوگ ان اماموں کی عزت کرتے ہوں گے، محبت کرتے ہوں گے، تعاون کرتے ہوں گے۔ اس لیے ہم اماموں کو ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ علم نہیں ہے نا، ہمارے اندر وہ سوچ نہیں ہے جو سوچ ہمیں قرآن حدیث دے رہا ہے، لیکن ہم اپنی کم عقل سے، کم سوچ سے بس سوچتے ہیں مولوی ایسے، مولوی ویسے، مولوی یہ کرتے ہیں، امام یہ کرتے ہیں، خطیب یہ کرتے ہیں، فلاں فلاں یہ کرتے ہیں۔ کرنے دو، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ہر انسان کے ساتھ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، ہر انسان کے ساتھ۔ یہ اگر کوئی علماء غلط ہے، غلط بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو غلط ہے، میں سب کو ٹھیک نہیں کہتا، لیکن اگر ان کا معاملہ غلط ہے تو ان کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ میں کون ہوتا ہوں کہ علماء کے بارے یا آپ کے بارے سوچو آپ ایسے ہیں ویسے ہیں؟ بھائی نہیں، اگر ہم کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو ہم کسی کے بارے برا بھی نہ سوچیں۔ مر جائیں گے، اپنی اپنی قبروں میں جائیں گے، کون ہمارا تعاون دے گا؟ آج تو ہمیں چودھری کہتے گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان مولویوں کے پیچھے لگو، فلاں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن قبر میں کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے علاوہ کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوو گے؟ ہم ساری زندگی ان مولویوں کی، ان اماموں کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر کوئی ایسا میرا نمازی، ایسا میرا مقتدی، اگر ہمارے اندر کسی علماء کے بارے میں ایسی کوئی کمی کوتاہی ہے تو اپنے دلوں سے نکال دیں، دماغ سے نکال دیں۔ ہر کسی کا اپنا فعل ہے، ہمارا حق بنتا ہے علماء کی عزت کریں۔ علماء کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ ساری رات عشاء کی نماز پڑھ کر نفل پڑھتے رہے، یعنی کہ ساری رات نفل پڑھتے رہے، امام آپ کے ساتھ لیٹا رہے، سکون سے نیند کرتا رہے، کھراٹے مارتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساری رات نفلوں سے امام کا، خطیب کا، عالم کا سونا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس سے آپ یار، جس کا اللہ تعالیٰ جس کو اتنا مقام دے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت دے، ہم ان کی عزت میں کمی لائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا برا کام ہے۔ تو شریعت کا یہی حکم ہے، حضرت امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے یعنی کہ آ کر نماز پڑھیں گے، ایک نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہ سارا منصب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت امام مہدی تقریباً 7 سال یا کم و بیش 9 سال دنیا میں زندہ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تمام نظام کو سنبھال لیں گے، حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں 1 سال رہیں گے، موت آ جائے گی، حضرت امام مہدی کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر رسول پڑھائیں گے، تو پھر ان کو قبر میں سپرد کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وقت شروع ہوگا انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ حضرت امام مہدی کی یہ جو گفتگو تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے انشاءاللہ میں الگ ترتیب بنا کر ان کے ہی ساری میں ڈیٹیلز کے تفصیل کے ساتھ موضوع رکھوں گا، اور دجال کا الگ رکھوں گا۔ جو آئندہ جمعے شروع ہوگا یہ قیمتی چیزیں ہوں گی، جو نہ آیا، جس نے یہ باتیں اگلے جمعے نہ سن پایا وہ پچھتاتا رہے گا، کیونکہ ہم بڑی غفلتوں میں ہیں جس کا ہمیں کس چیز کا علم نہیں ہے۔